واقعہ اسراء و معراج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا سفید رنگ کا لمبا جانور تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور چل پڑا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کو اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب میں وہاں سے نکلا تو حضرت جبریل علیہ السلام شراب کا اور دودھ کا ایک ایک برتن لائے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبریل نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا، کون ہے؟ اس نے کہا، جبریل ہوں۔ پھر کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ اس نے کہا، جبریل ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا کو دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و بلائی کی دعا کی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، جبریل۔ فرشتوں نے پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کی خوبصورتی سے معلوم ہوتا تھا کہ نصف حسن ان کو عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پوچھا گیا، کون؟ اس نے کہا، جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و بلائی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے حضرت ادریس کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ پھر ہمیں 5ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا، کون؟ اس نے کہا، میں جبریل ہوں۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا، جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں 6 آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور 6 آسمان پر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا گیا، کون؟ 6 آسمان پر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا، کون؟ اس نے کہا، جبریل ہوں۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ بس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ پوچھا گیا، کون؟ اس نے کہا، جبریل ہوں۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت معمور کی کیفیت یہ ہے کہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر حضرت جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کا پھل مٹکوں کی مانند۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز سے اسے ڈانکا گیا تو اس کی کیفیت یوں بدل گئی کہ خلق خدا میں کوئی بھی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تیرے رب نے تیری امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو۔ تیری امت کے افراد میں اتنی استطاعت نہیں ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پس میں اپنے پروردگار کی طرف واپس چلا گیا اور کہا، اے میرے رب، میری امت کے لیے نمازوں والے حکم میں تخفیف کیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور ان کو بتلایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ انہوں نے کہا، تیری امت کو اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی، اس لیے اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے مزید کمی کا سوال کرو۔ آپ نے فرمایا، میں اسی طرح اپنے پروردگار اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کے عوض 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس طریقے سے یہ 50 نمازیں ہو گئیں۔ اور مزید سنو کہ جس نے نیکی کا قصد کیا اور عملاً نہیں کی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی عملاً کر لی تو اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عملاً اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے عملاً برائی کا ارتکاب کر لیا تو پھر بھی اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور ان کو ساری صورتحال کی خبر دی۔ انہوں نے پھر کہا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے مزید تخفیف کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف بار بار لوٹ چکا ہوں، اب تو میں اپنے رب سے شرماتا ہوں۔ ابن برید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اس سے مراد راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں اور معراج سے مراد بیت المقدس سے عالم بالا میں تشریف لے جانا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک 40 دنوں کا سفر ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور روح مقدس سمیت پیش آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جو آپ کو 5 سن نبوی یا 27 رجب 10 سن نبوی یا 17 رمضان 12 سن نبوی یا محرم یا 17 ربیع الاول 13 سن نبوی کو عطا کیا گیا۔ ہمارے ہاں واقع اسراء و معراج کی مناسبت سے ہر سال 27 رجب کی رات کو مخصوص انداز میں گزارا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں کہ یہ معجزہ 27 رجب کو ہی عطا کیا گیا تھا، جیسا کہ مذکورہ بالا تاریخوں سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مناسبت سے کوئی مخصوص عمل کرنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جس پاک ہستی نے یہ معجزہ وصول کیا اس نے اس دن کوئی مخصوص عمل پیش نہیں کیا۔ اس نے اس دن کوئی مخصوص عمل پیش نہیں کیا۔ واقع اسراء و معراج پر ابو جہل کا مذاق اور اس کا دندان شکن جواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور بوقت صبح مکہ میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، سو آپ پریشان ہو کر علیحدہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں سے اللہ کی دشمن ابو جہل کا گزر ہوا۔ وہ آیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کچھ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کروائی گئی ہے۔ ابو جہل بولا، کہاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی۔ ابو جہل نے کہا، پھر آپ صبح کے وقت ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک تکذیب نہیں کی کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ لوگوں کو جمع کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کر دیں۔ اس لیے ابو جہل نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا یہ بات ان کو بیان کرو گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے آواز دی، او بنو کعب بن لوائی، آ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ پہنچ گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو بات مجھے بیان کی ان کو سناؤ۔ آپ نے فرمایا، مجھے آج رات سیر کرائی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ صبح کے وقت یہاں مکے میں واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کوئی تالیاں بجانے لگا اور کسی نے اس جھوٹ پر تعجب کرتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ لیا، چونکہ بعض لوگوں نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اوصاف بیان کرنا شروع کیے، میں وضاحت کرتا گیا، لیکن بعض علامتیں مجھ پر خلط ملط ہو گئیں، اس لیے مسجد اقصیٰ کو لایا گیا اور اقال یا عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں اسے دیکھ کر اوصاف بیان کرنے لگا، پھر بھی کچھ نشانیاں مجھے یاد نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، جہاں تک علامتوں کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ کی قسم انہوں نے درست بیان کر دی ہے۔